السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سکستھ کلاس گرامر کو ڈسکس کریں گے۔ جو ٹیکسٹ بک آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس ٹیکسٹ بک کے تحت ہی ہم لوگ جائیں گے، تو شروع کریں گے۔ اب دیکھو فرسٹ لیسن ہے آپ کا دعا، تو اس کے اندر آپ کو گرامر پوائنٹ کیا ملتا ہے بولے تو نیچے دیکھیں گے اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہوتا۔ اس میں دیکھیے آپ لفظیات بھی ہیں یہاں پہ، غلط جملے یعنی کہ یہاں پہ سینٹنسز جو الفاظ ہیں وہ غلط ہیں، آپ اس کو درست کرنا ہے، یہ ہے اس کے اندر۔ اور یہاں پہ دیکھیے یہ چیزیں جو پہلیاں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیوں بولے تو پریویس ایئر ٹیٹ کے اندر یہ پہلیاں آئے تھے۔ ٹانگیں چار مگر بیکار، چلنا پھر بھی ہے دشوار، تو کیا ہے؟ کرسی ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے گرامر پوائنٹ کیا آتا۔ سیکنڈ لیسن ہے ہمارا، تو سیکنڈ لیسن کے اندر یہاں پہ دیکھو آپ ذیل کے واحد جمع مطلب واحد جمع لکھیے۔ کتاب کتابیں، میوہ میوے، مکان مکانات، ندی ندیاں، کمرہ کمرے، تارا تارے، لکڑی لکڑیاں، کرسی کرسیاں، طوطا طوطے، املی املیاں۔ اور ایک مرتبہ بولوں، کتاب کتابیں، میوہ میوے، مکان مکانات، ندی ندیاں، کمرہ کمرے، تارا تارے، لکڑی لکڑیاں، کرسی کرسیاں، طوطا طوطے، املی املیاں۔ تو نیچے دیکھیں گے، یہاں پہ دیکھو حروف کو ملا کر مشدد الفاظ بنائیے بول کے دیا گیا ہے، یہاں پہ آپ اس کو آسان سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ نیچے دیکھیے جملے لکھو بول کے بول رہا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں غیر متعلقہ لفظ کو قوسین میں لکھیے بول کے بول رہا۔ تو دیکھو تیل نمک اور مرچ یہ کیا ہے؟ ایک پکوان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یہ خید کیا ہے؟ ایک الگ ورڈ ہے۔ قلم کتاب تختی، نہر کیا ہے؟ ایک الگ ورڈ ہے۔ پولیس جیل خید نماز، تو یہ نماز کیا ہے؟ الگ الگ ہے، یہ قوسین کے لفظوں سے بھی الگ ہے۔ چیل چڑیا بندر کبوتر، تو یہ پورے یہ تین کیا ہے؟ پرندے ہیں، یہ بندر کیا ہے؟ ایک جانور ہو جاتا۔ شجر ثمر جڑ بشر، تو شجر ثمر جڑ کیا ہے؟ ایک بشر کیا ہے؟ ایک الگ ہو جاتا۔ تو شیر ببر چیتا، چیل چیل کیا ہے؟ ایک پرندہ ہو جاتا۔ یہ سب کیا ہو گئے؟ جانور ہو گئے۔ تو نیچے دیکھیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ دیکھو آپ بے ترتیب حروف کو ترتیب سے لکھ کر بامعنی الفاظ لکھیے۔ اور یہاں پہ دیکھیے آپ نیچے، اور اس میں آ کے دیکھو پہلی دیکھو، میں نے ایک پرندہ دیکھا، چلتے چلتے تھک گیا، چاقو لے کر گردن کاٹی، پھر سے چلنے لگ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پینسل ہے، یاد رکھیے یہ پہلیاں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے۔ تو پریویس پوچھا تھا نا، اس کے لیے ہم اس پہ بھی زیادہ تر دھیان دینا ہے۔ دانا دشمن نادان دوست سے بھی بہتر ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیسن کے طور پہ آگے بڑھیں گے، تو اس کے اندر ہم کو گرامر پوائنٹ کیا آتے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے اندر دیکھو مترادفات ہیں، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبان دانی یعنی کہ لفظیات کے اندر خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہنستے چہرے خوشی کی علامت، علامت کا معنی کیا ہے؟ نشانی نشانی۔ تو یہاں پہ دیکھو سردیوں میں قہر کی وجہ سے دور کے منظر صاف دکھائی نہیں دیتے، قہر کے معنی کیا ہے؟ بادل۔ جو آگے بخارات کو سردی کے موسم میں، وہ بخارات جو سردی کے موسم میں کیا ہوتے؟ صبح اور شام دھندلے یعنی کہ دھند پیدا کرتے تھے نا، مطلب شام ہوا تو صبح ہوا تو آپ کو دھندلے ٹائپ کے دکھائی دیتے تھے، اس کو بولتے ہیں قہر بول کے۔ تیمور لنگ نے ایک معمولی چونٹی سے درس لیا، درس کی معنی کیا ہے؟ تربیت بولتے ہیں، تربیت ہو سکتا، سبق ہو سکتا، ایسا۔ اجنتا ایلورا کی گپھائیں ساری دنیا میں مشہور ہیں، گپھائیں کے معنی کیا ہے بولے تو؟ غاریں، غار گپھائیں غار، ایسا یاد رکھو۔ ریل اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، رواں دواں کے معنی کیا ہے بولے تو؟ تیزی سے چلنا، یاد رکھیے تیزی سے چلنا۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ، اس کے بعد ازداد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بولو یہاں پہ دور کا ضد کیا ہوتا؟ نزدیک ہوتا۔ مشکل آسان، اندھیرا اجالا، نفرت محبت، دوست دشمن۔ آپ کو زیادہ تر دیکھو اب تک ہم لوگ پڑھ لے کے ہیں، اس میں نفرت دوست یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے۔ دیکھو نفرت کا ضد کیا ہوتا؟ محبت ہوتا، دوست کا ضد کیا ہوتا؟ دشمن ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ
خط کشیدہ الفاظ کی موضوع معنی پر دائرہ بنائیے. چلو دائرہ بناتے ہیں. جانور چراگاہ میں چرتے ہیں. چراگاہ کے معنی کیا ہے بولو؟ جانور چرنے کی جگہ. ہر انسان کو بات چیت کا سلیقہ آنا چاہیے. سلیقے کا مطلب ہے طریقہ. ہم موسیقی سے لطف اٹھاتے ہیں. لطف کے معنی کیا ہے؟ مزہ لینا. دنیا فانی ہے. فانی کے معنی کیا ہے؟ فنا ہونے والی. راہ میں اندھیرا تھا. راہ کے معنی کیا ہے؟ راستہ. ریل ایک جہتی کا دست دیتی ہے. دست کے معنی کیا ہے؟ سبق. تو آپ کو دیکھو یہاں پہ کتنے مترادفات آپ کو مل گئے. چراگاہ کے معنی جانور چرنے کی جگہ، سلیقے کا معنی طریقہ، لطف کے معنی مزہ لینا، فانی کے معنی فنا ہونے والی، راہ کے معنی راستہ، درس کے معنی سبق یا تربیت بھی ہو سکتا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ غیر متعلق لفظ ہے. یہاں پہ زندگی، موت، حیات. تو شرم کیا ہے؟ ایک الگ ورڈ ہے. وطن. یہاں پہ دیکھو یہاں بھی آپ کو مترادفات ہیں، دھیان دیں آپ کو. زندگی، موت، حیات مترادفات یعنی کہ آپ کو یہ جیسے لگتے. دیکھو یہ وطن، ملک، دیش، یہ دیکھو تین ایک ہی چلیں لیکن قلم الگ ہے. ریل، بس، انڈا، کار. تو انڈا کیا ہے؟ کچھ الگ ہے. اکبر، ہندی، تیلگو، اردو. تو یہ تین لینگویجز ہیں لیکن اکبر کیا ہے؟ ایک شخص کا نیم ہے. دھوپ، بارش، سردی، رفتار. دھوپ، بارش، سردی پورے ایک موسم کے آتے، رفتار کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا. کبوتر، طوطا، گائے، کوئل. تو کبوتر، طوطا، کوئل کیا ہوتے؟ پرندے ہوتے. گائے کیا ہوتا؟ جانور ہو جاتا. تو دیکھو ہم گرامر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کلمہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 6th کلاس کی گرامر آرام سے سمجھیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سلو رکھ کے سمجھو، پاز کر کے سمجھو. کلمہ. کلمہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جو با معنی لفظ ہے، جو میننگ فل لفظ ہے، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں. مثال کے طور پر دعوت میں کھانے والے کا انتظام ہے. احمد کھانے وانے کا انتظام ہے بلکہ بول رہے ہیں یہاں پہ. احمد کپڑے وپڑے لے آیا کہ نہیں؟ ارے چاچا چائے وائے تو پی کر جاؤ. ارے چائے وائے تو پی کر جاؤ بلکہ ہے یہاں پہ. سمپل سے دیکھو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. یہ جو کپڑے ہیں یہ آ کے کلمہ ہوتا، جو وپڑے ہیں یہ آ کے آپ کو محمل ہوتا. چائے کیا ہوتا؟ کلمہ ہوتا. وائے کیا ہوتا؟ محمل ہوتا. کھانا کیا ہوتا؟ کلمہ ہوتا. وانا کیا ہوتا؟ یہ بے معنی ہے نا، اس کو بولتے محمل بول کے. تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ اوپر کے جملوں میں کھانے کے ساتھ وانے، کپڑے کے ساتھ وپڑے، چائے کے ساتھ وائے جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جو کھانے، کپڑے اور چائے با معنی الفاظ ہیں، ایسے لفظوں کو ہم لوگ کلمہ کہتے ہیں. جب وانے، وپڑے اور وائے بول کے ہے نا یہ سب بے معنی ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ محمل بولتے ہیں. سمپل سی بات ہے. پانی وانی ہے. تو دیکھو یہاں پہ پانی وانی ہے تو پانی کیا ہو گیا؟ کلمہ ہو گیا. اب یہاں پہ وانی کیا ہو گیا؟ محمل ہو گیا. سمپل سی بات ہے. تو دیکھو یہاں پہ کلیئر سے لکھ کے دیکھو پانی وانی بول کے ایسا. کلمہ کس کو بولتے؟ با معنی کو بولتے. محمل کس کو بولتے؟ بے معنی کو بولتے. با میننگ فل، بے آ کے میننگ لیس بول کے. تو کلمے کے اقسام دیکھو یہاں پہ کلمے کے 2 اقسام ہیں. تو کوشچن کیسا پوچھتا ہے بولے تو اب کلمے کے کتنے اقسام، تو مستقل کلمے کے کتنے اقسام ہیں، غیر مستقل کلمے کے کتنے اقسام، ایسے کوشچنس پوچھتا ہے. تو اس کے اوپر زیادہ تر آپ کو دھیان دینا پڑتا. کلمے کے اقسام مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ. تو فرسٹ آف آل ہم مستقل کلمے کی بات کرتے ہیں. تو ایسے الفاظ جو اپنے معنی آپ دیتے ہیں، ایسے الفاظ اپنے معنی آپ خود دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مستقل کلمہ. مثلا قلم، کتاب، لڑکا، سورج. یہ پورے کیا ہے؟ دیکھتے ہی آپ کو میننگ سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں یہ لڑکا، ہاں یہ کتاب بول کے. لیکن غیر مستقل کلمہ دیکھو ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہیں. تو اکیلے وہ معنی نہیں دے سکتے تو دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کے کیا کرتے ہیں؟ معنی دیتے. جیسے کہ کا، کی، کو، نے، ایسا. مندرجہ ذیل میں سے مستقل کلموں اور غیر مستقل کلموں کی نشاندہی کرو. چلو کریں گے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو مستقل کلمہ کیا ہے بولو اس میں؟ صبر، پھل، میٹھا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ پورا یہ ہوتا ہے. یہ پورا آ کے آپ کو مستقل کلمہ ہوتا. یہاں پہ جو کا ہے نا یہ کچھ کیا ہوتا؟ جو اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ مل کے جانا پسند کرتا. تو ایسا. حنیفہ نے نظم پڑھی. تو دیکھو یہاں پہ حنیفہ نظم پڑھی کلمہ ہوتا اور یہ نے کیا ہوتا؟ غیر مستقل کلمہ ہو جاتا. اور دیکھو یہاں پہ ساری دنیا کا مالک اللہ ہے. تو دیکھو یہاں پہ ساری دنیا، مالک، اللہ، یہ پورے کیا ہوتے بولے تو
مستقل کلمے میں آتی ہے، کا کیا ہو جاتا، اس میں آ جاتا، کس میں، غیر مستقل کلمے کے اندر، کا کی کو نے سے پر تک، یہ پورا۔ نماز دین کا ستون ہے، تو نماز دین ستون ہے، یہ پورا کس میں آ جاتا، مستقل کلمے میں آ جاتا، کس میں کا آ جاتا، غیر مستقل کلمے میں کا آ جاتا۔ تو دیکھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں قدموں نیچے جنت ہے، یہ پورا آ کے مستقل کلمہ ہو گیا۔ یہ پہ کے ہے نا، یہ کے آ کے غیر مستقل کلمہ ہو جاتا۔ ہم سے بازار کی رونق ہے، ہم سے بازار کی، ہم بازار رونق ہے، یہ پورا آ کے مستقل کلمہ ہو گیا۔ سے کی کیا ہے، یہ دو آ کے غیر مستقل کلمہ ہو گیا۔ سے اور کی کیا ہے، اس میں اکیلے میں نہیں آتے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ مل کے، یعنی کہ مستقل کلمے کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ ایک پہلی ہے، تن کی لمبی سر کی چھوٹی، کر دے سب کی بوٹی بوٹی۔ واہ اچھا ہے، تن کی لمبی سر کی چھوٹی، کر دے سب کی بوٹی بوٹی۔ تو ایسے پستک تا کوشچن سے یاد رکھیے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، چاقو یعنی کہ نائف بولتے نا، ایسا دیکھیں گے۔ ہم پہ ایک بات کیا ہے، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اسے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ بے شک جو بڑے لوگ بولتے ہیں بولے تو وہ بے شک بہت صحیح رہتا، بہت بالکل صحیح رہتا۔ تو دیکھو نیچے اس کے بعد دیکھیں گے ہم لوگ اس کے اندر کیا کیا گرامر پوائنٹ ہے۔ لفظیات دیکھو، تو لفظیات کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں وصال، یعنی کہ آپ کا وصال مدینے میں ہوا، تو وصال کے معنی کیا ہے بولو، انتقال ہونا یا رحلت ہونا، ایسا بولتے انتقال۔ مکہ معظمہ مسلمانوں کا مقدس شہر ہے، تو مقدس شہر کس کو بولتے، پاک جگہ، پاک جگہ کو بولتے۔ اور شفقت کے معنی کیا ہے، مہربانی، محبت، ایسا۔ اور ستم کیا بولتے، ظلم و ستم بولتے نا ہم لوگ، سنے ہوں گے نا اب، ظلم و ستم، ظلم و ستم بول کے آپ سنے ہوں گے اس کے بارے میں۔ تو ایسا آ کے ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو آپ ظلم یا ستم ہے، تو آپ کو زیادتی بھی لکھ لو آپ، اوکے، زیادتی، اوکے۔ تو نیکسٹ دیکھیں گے جوڑ ملائیے، یہاں پہ جوڑ ملائیے، آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں آپ بھی۔ یہ لیسن پڑھنے کے بعد ہم مواد کے وقت دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ قواعد دیکھیں، قواعد امپورٹنٹ ہے یہ۔ غیر مستقل کلمے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 4 قسمیں ہیں، حرف ربط، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف تخصیص۔ حرف ربط کس کو بولتے ہیں، وہ الفاظ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حرف ربط کس کو بولتے بولے تو ایک لفظ کا تعلق ایک لفظ سے جوڑنا، ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے جوڑ ڈالنا، متج اس کو جوڑنے کے لیے جو ظاہر ہوتا وہی ہے، انہیں حرف ربط بولتے۔ کا، کی، کو، پر، میں، سے، تک، یہ پورے کیا ہوتے، حرف ربط ہوتے، یاد رکھیے۔ تو یہاں پہ دیکھو کتاب گھر میں ہے، چڑیا ڈالی پر ہے، اکبر شہر سے آیا، میں، پر، سے، یہ پورے کیا ہیں، حرف ربط کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں کے اکیلے میں تو کچھ معنی نہیں دیتے، بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہے تو معنی پیدا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بولی میں، پر، ہے، کہ، نے، آپ کو سمجھ میں آتا کیا، نہیں، میں کیا بولتی ہوں، سبیہا سبق پڑھا رہی ہے، سبیہا نے سبق پڑھا، تب یہاں پہ نے میں کیسا کا استعمال کروں، ملا کے دوسرے سینٹنس کو، دوسرے ورڈ کو ملا کے استعمال کروں، تب وہ کیا ہو رہا، پرفیکٹ میننگ آ رہی۔ تو ایسا آپ یہاں پہ حرف ربط کی نشاندہی کرو۔ آسمان پر چاند ہے، جنگل میں شیر ہے، احمد نے خط لکھا، محلے کے لوگ، فاطمہ کی بہن۔ تو ایسا یہ ہے حرف ربط۔ یہاں پہ دیکھو وقت کی قدر کرو، دشمن کو مارو، دشمن کو نہ مارو بول کے آنا ہے، پھول ڈالی پر ہے، میرا دوست آپ سے ملا سے آتا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایسا۔ تو یہاں پہ دیکھو حرف ربط جسے پر، میں، نے، کے، سے کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے بول کے لکھیں، آپ آرام سے اس کو جملے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو فار ایگزامپل یہاں پہ کیا ہے، میں نے، یعنی کہ میں اور آپ وہاں مطلب ایک جگہ پہ گئے تھے، میں اور آپ، یہاں پہ کیا ہوتا بولے تو نے، کے، ایسا ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے جملے بنا سکتے ہیں۔ حرف عطف تو ہم پہلا کیا پڑھے تھے، ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے جوڑنا،
اس کو بولتے ہیں ہم سمپل سے ربط بولتے ہیں. عطف کس کو بولتے ہیں؟ ایسے حروف جو دو لفظوں کو، دو جملوں کو، دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیسا بولو؟ دو جملوں کو، دو لفظوں، دو جملوں، دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں حرف عطف. کیا بولتے ہیں؟ حرف عطف. دو جملوں کو، دو لفظوں کو، دو اسموں کو ملانا. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھو زمین اور آسمان، بادشاہ، وزیر، یہ دیکھو اسما ہیں، دو بھی ہے، دو بھی اسما ہیں. یہاں پہ دیکھو دو لفظاں ہیں یہ. ایسا دو لفظاں، دو جملہ، دو اسموں کو ملانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم حرف عطف بول کے. پہلی مثال پر غور کیجیے. یہاں زمین ایک لفظ ہے اور آسمان ایک لفظ ہے. ان دونوں کے درمیان لفظ اور موجود ہے جو زمین اور آسمان کو جوڑتا ہے. اس مثال میں اور حرف عطف ہے، اور اسی طرح بادشاہ وزیر کے درمیان وہ حرف عطف ہے جو دونوں کو جوڑتا ہے. تو دیکھو یہاں پہ غور کرو، آپ ہی بولو. زاہد اور شاہد، تو اور کیا ہے؟ یہاں پہ حرف عطف کی نشانی ہے جو دو ناموں کو جوڑتا ہے. محمود و ایاز، یہاں پہ وہ کیا ہے؟ جو ایک دو ناموں کو جوڑتا ہے. پڑھو یا لکھو، پڑھو لفظ ہے، لکھو لفظ ہے، یا کیا ہے؟ یہ دونوں کو جوڑتا ہے. تو یہ کیا ہوتا؟ آپ کا عطف ہوتا. یاد رکھیے ہمیشہ اس کا جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، یہ پوچھتے رہتا. دو لفظاں، دو اسما، دو جملوں کو ملانے والے جو لفظ ہوتے ہیں اس کو ہم جو حروف ہوتے ہیں اس کو ہم حرف عطف بولتے. تو یہاں پہ دیکھو آپ، میں آ گیا مگر وہ نہیں آیا. اگر ہم دونوں جملوں کو ملانے کے لیے حرف عطف کا استعمال کرنا ہے تو یہ ہم لوگ تعریف میں دیکھے تھے نا. میں آ گیا مگر وہ نہیں آیا. تو میں آ گیا ایک سینٹنس ہو گیا، وہ نہیں آیا ایک سینٹنس ہو گیا. تو بیچ میں کیا ہے؟ میں مگر ہے، دیکھو مگر ہے. تو یہ مگر کیا ہوتا بولے تو حرف ربط ہوتا جو آ کے دو سینٹنسوں کے بیچ میں آتا ہے. یاد رکھیے مگر دو سینٹنسوں کے بیچ میں آتا. اس مثال میں دیے گئے جملے پر غور کیجیے. اس مکمل جملے میں آ گیا ایک جملہ ہے اور وہ نہیں آیا ایک دوسرا جملہ ہے. تو ان دونوں جملوں کے درمیان مگر موجود ہے جو دونوں جملوں کو جوڑتا ہے، لہٰذا لفظ مگر یہاں حرف عطف ہے. اوکے. تو دیکھو یہاں پہ سب آئے مگر وہ نہیں آیا. مگر یہ سب سچ ہے، پر کیا ہے؟ ایک حرف عطف ہے، پر وہ نہیں مانتا. ایک نہیں بلکہ دو ہیں. ایک نہیں ایک سینٹنس ہو گیا، دو ہیں بلکہ ایک سینٹنس ہو گیا. بیچ میں کیا ہے؟ بلکہ. محنت کرو تاکہ کامیابی ملے. تاکہ کیا ہے؟ یہ آپ کو دو سینٹنسز کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم حرف عطف بولتے. مگر، پر، بلکہ، تاکہ، یہ پورے کیا ہیں؟ حرف عطف کی مثالیں ہیں. اگر ہم دو اسموں کو ملانے کے لیے جو حرف عطف کا استعمال کرتے ہیں وہ کون سے ہیں بولے تو واحد اور زاہد. اور کیا ہے یہاں پہ؟ دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والا. اوکے. تو دیکھو یہاں پہ ہم لوگ اس جملے میں واحد زاہد اسم ہے، واحد زاہد کے درمیان موجود اور کو ہم لوگ حرف عطف ہے کہتے ہیں. تو دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پہ دیکھو آپ، دو اسموں کو ملانے کے لیے نیچے دیے گئے جملوں میں حرف عطف کی نشاندہی کرو بول کے بول رہا، خط کشیدہ کرو بول کے بول رہا. سہانا آئی البتہ قلم نہیں لائی. سہانا آئی کیا ہے؟ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے. قلم نہیں لائی ایک سینٹنس یا ایک جملہ ہے. تو بیچ میں بچا ہوا کیا ہے؟ یہ البتہ، یہ حرف عطف ہے. رفیع اور شفیع چھٹویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں. رفیع اور شفیع یہ دو اسم ہے اور بیچ میں کیا ہے؟ یہ جو اور کیا ہے؟ حرف عطف ہے. بادشاہ نے کہا مگر وزیر نہ مانا. بادشاہ نے کہا ایک جملہ ہو گیا، وزیر نہ مانا یہ کیا ہوگا؟ دوسرا جملہ ہو گیا. تو بیچ میں بچا کیا ہے؟ مگر ہے. تو مگر کیا ہو جاتا؟ یہ حرف عطف ہو جاتا. رحیم آنا چاہتا تھا لیکن کریم نے منع کر دیا. تو رحیم آنا چاہتا تھا ایک جملہ ہو گیا اور کریم نے منع کر دیا ایک دوسرا جملہ ہو گیا. تو بیچ میں بچا کیا ہے؟ لیکن. تو لیکن، مگر، تاکہ، البتہ اور یہ پورے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے حرف عطف ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پہ نشاندہی کرو حرف عطف کون سے ہیں، حرف ربط کون سے ہیں. وہ مجھے گلی میں ملا میں ہو گیا. آب و ہوا، وہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. یہ آ کے آپ کو حرف ربط میں آتا، یہ آ کے آپ کو حرف عطف میں آتا. بد دعا سے بچو سے کیا آتا؟ حرف ربط سے آتا. نسیم اور شمیم دو اسم کے درمیان اور ہے تو یہ آپ کو حرف عطف میں آتا. محفل میں امیر و غریب شامل ہیں. تو یہاں پہ دیکھو امیر وا بول کے ہے، کیا ہے یہ؟
واہ آ گیا تو یہ حرف عطف ہوتا. اگر ہم یہاں پہ محفل میں کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، میں کیا ہوتا؟ حرف ربط ہوتا. اوکے، سینٹنس کے لحاظ سے آپ ایزی سے ریکگنائز کر سکتے کہ کون سا حرف ربط ہے، کون سا حرف عطف ہے. آپ کو یہ جو تعریفیں ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے. اوکے، حرف فجائیہ وہ کلمہ یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین، نفرت، افسوس، تنبیہ، تعجب کے اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں، اس کو ہم حرف فجائیہ کہتے ہیں. ایکسکلیمیشن بولتے ہیں نا، یعنی کہ سڈن سے نکل جاتے جو، واو، ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ بول کے ایسا. درج ذیل جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی. اس جملے میں سبحان اللہ خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ انبساط بولتے. انبساط کا معنی کیا ہے؟ جس کے اندر خوشی کا اظہار کیا گیا ہو، اس کے معنی کے اندر ہم سبحان اللہ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے، شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا. یعنی کہ ہم لوگ شاباش کب بولتے ہیں؟ تعریف کے لیے بولتے ہیں. تو تحسین کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا. تو شاباش اگرچہ آتا ہے تو کون سے فجائیہ کے اندر آتا؟ تحسین کے اندر آتا. تیسرا ہے نعوذ باللہ، مجھے آپ کی بری عادتوں سے سخت نفرت ہے. اس جملے میں نعوذ باللہ نفرت کے لیے اظہار استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم نفرین بولتے ہیں. مطلب نفرین اس کو بولتے ہیں جس کے اندر آپ کو نفرت کا اظہار کے لیے جو ورڈز استعمال کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں. اس کا اگزامپل نعوذ باللہ. خبردار، اس طرح کی حرکت دوبارہ مت کرنا. خبردار کیا ہے یہاں پہ؟ مطلب تنبیہ یا تعجب کو ظاہر کرنے کا ہے. ارے ارے تم کب آئے، یہ ارے خبردار ہے پورا. خبردار اور تنبیہ، مطلب تنبیہ اور تعجب کو اظہار کرنے کا. 5 ہے افسوس. افسوس تم امتحان میں ناکام ہوئے. تو افسوس کیا ہے؟ رنج و غم کے، رنج کے اظہار کے لیے. افسوس ہم سے کتاب نہیں ملی. افسوس ہم نے ایگزام نہ لکھا. افسوس ہم کو چیز نہ ملی. ایسا. اے خدا میری عزت رکھ لے. آمین. سنو ذرا ادھر آؤ، بولتے نا کسی فلم میں، سنو ذرا ادھر آؤ، ایسا. تو یہ جو اے خدا، تو ہم لوگ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. سنو ہم ایک شخص سے مخاطب ہوتے ہیں جو بازو والا شخص ہے. سنو ادھر آؤ نا، ایسا کچھ بولتا نا ایسا. ان جملوں میں اے خدا، سنو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس صورت کو ندا بولتے ہیں. یاد رکھیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے آپ جو اپنے زبان سے جو ورڈز نکالتے ہیں، جو لفظ نکالتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ندا. یہاں پہ دیکھیے آپ، اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں لکھیے کون سا غلط ہے اس میں، کیونکہ سب کو بھی معلوم ہونا ہے نا. اگر غلط ہے تو وہ بھی غلط کو صحیح مان لے کہتے ہیں نا. تو اگر آپ کو اس میں غلط دکھا تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. حرف فجائیہ کی وہ صورت جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کون سی؟ ندا. ایسے الفاظ جو بے ساختہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم فجائیہ. حرف فجائیہ کی وہ صورت جو نفرت کے لیے اظہار استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں نفرین. فجائیہ کی وہ صورت ڈیش کہلاتی ہے جس میں کسی کی تعریف بیان کیا جائے، تحسین. ڈیش الفاظ لفظ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خبردار، خبردار، ارے. اوکے، تو یہ ہے اس کے اندر. اگر اس میں کچھ آپ کو ڈاؤٹ آ رہا تو ایک مرتبہ آپ کامنٹ باکس میں لکھیے. جوڑ ملائیے، تو یہاں پہ جوڑ ملاؤ آپ. انبساط کیا ہے؟ فرسٹ آف آل آپ ایزی کا چوز کر لو. اف، اف ہم کا کس کو استعمال کرتے؟ اف میرے سے کچھ نہیں ہوتا، اف ایسا بولتے ہیں. تو ہم لوگ تھوڑا بہت سیڈ مومنٹ میں، تو اس کو ہم سمپل سے لے لیں گے. اوکے. واہ واہ، تو واہ واہ ہم کئی کو استعمال کرتے، بولو کسی کی تعریف کرنا، واہ واہ کیا شعر پیش کیا آپ، بولتے مطلب کتنا اچھا پیارا گائے آپ، ایسا. تو ہم لوگ کسی کی تعریف کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے؟ تحسین کا استعمال کرتے. تحسین جو ورڈس ہے اس کا. اب دیکھو یہاں پہ تف. تف کیا ہے؟ تف کیا ہے یہاں پہ؟ نفرین، یعنی کہ نفرت میں استعمال کرتے. اجی کیا ہے؟ بولو اجی. سنو اجی، اجی یہاں پہ آؤ نا، اجی ایسا بولتے نا ایسا. اجی بولے تو ندا، بلانے کے لیے. ماشاء اللہ کیا ہے؟ انبساط کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو انبساط کے اندر 2 ایگزامپلس آپ کو مل گئے. انبساط کا مطلب ہے آپ کو کیا؟ بولو انبساط کا مطلب آ کے خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. تو یہاں پہ دیکھو حرف فجائیہ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے بول کے یہاں پہ دیا گیا ہے، تو آپ جملے بنائیے اس کا استعمال کرتے ہوئے. حرف تخصیص، تو 4th 1 ہے حرف تخصیص.
حروف تخصیص ایسے حروف جو کسی اسم یا ضمیر یا فعل کے ساتھ آتے ہیں، ان میں خصوصیات کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ویری 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 امپورٹنٹ ہے، زیادہ تر کمپٹیٹیو ایگزامس کے اندر پوچھا گیا ہے۔ حروف تخصیص کس کو بولتے بولے تو ایسے حروف جو کسی اسم یا ضمیر یا فعل کے ساتھ آتے، انہوں بھی اکیلے نہیں آتے کہ میں تو یہ غیر مستقل کلمے کی مثال ہے نا، یہ اسم نہیں تو ضمیر نہیں تو فعل کے ساتھ آتے، اور اس میں آتے ہی کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خصوصیت کرنے کا پیدا کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم حروف تخصیص۔ حنیفہ کل ہی مدرسہ گئی، میں بھی جاؤں گا۔ اکبر جو ہی اسکول پہنچا گھنٹی بج گئی، تو جو ہی، بھی، کل ہی، مطلب ہی، یہ پورے کیا ہے بولے تو حروف تخصیص ہے، جو اسم کے ساتھ آتے، ضمیر کے ساتھ آتے، فعل کے ساتھ آتے، اگر آئے سمجھو بہت ہی خصوصیت کے معنی پیدا کرتے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، تو یہ خصوصیت کے معنی ظاہر کرتے ہیں۔ تو مد ذیل میں پڑھیے اور حروف تخصیص کی نشاندہی کریے۔ چلو کرتے ہیں نشاندہی یہاں پہ۔ تم بھی ساتھ جاؤ، بھی کیا ہے حروف تخصیص ہے۔ آج ہی اپنا کام ختم کر دو، ہی کیا ہے حروف تخصیص ہے۔ احمد جو ہی مدرسہ پہنچا سب لوگ جا چکے تھے، جو ہی۔ سلیم ہی شریر ہے، ہی۔ میں بھی گیا تھا، بھی، یہ پورے کیا ہیں آپ کے حروف تخصیص ہوتے۔ اس کے بعد دیکھیے بھی، ہی، جو ہی کا استعمال کرتے ہوئے آپ جملہ بنائیے۔ میں بھی وہاں گئی تھی، میرے سے ہی ہوا نہیں، یا میں جو ہی گئی وہاں میری ساتھی چلے گئی، ایسا آپ سینٹنس بنا کے لکھ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہلی کو دیکھیں گے، یہاں پہ پہلی کو، جو جب بھی وہ میدان آئے قدم قدم پر ٹھوکر کھائے، اچھلے کودے دوڑے بھاگے، سب ہیں پیچھے وہ ہیں آگے۔ یہ سمپل سے آپ اس کو ایزی سے یاد رکھ سکتے بال کو۔ جب بھی وہ میدان میں آئے قدم قدم پر ٹھوکر کھائے، اچھلے کودے دوڑے بھاگے، سبھی پیچھے وہ ہے آگے، کون تے بول تھا، ایسا آپ اس کو یاد رکھ لیجئے چھوٹے بچوں کی طرح۔ علم وہ ہے جو تمہیں عمل پر آمدہ کرے۔ واہ، بہت ہی بہترین ہے، مطلب ہم جو علم سیکھتے نا، علم ویسا ہو جو عمل کرنے پہ مجبور کر دینا، مطلب عمل کرنا ہی کرنا، عمل کرنے پر آمدہ کرنا، یعنی کہ ریڈی ہو جانا، ہم یہ سیکھے ہیں اس کے پر عمل کرنا بول کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم جو بھی علم سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو چڑیا کے بچے، اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ کیا ہے بول کے گرامر پوائنٹ۔ تو اس میں جتنے بھی مترادفات ہیں، ازداد ہیں، اس کو یاد رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے زیادہ تر کوشچنس ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، تو بھولنا نہیں ہے آپ کو۔ اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو آپ یاد رکھنا ہی ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے آپ یہاں پہ گرامر پوائنٹ کیا آتا ہے دیکھیں گے، لفظیات۔ لفظیات یہاں پہ گرامر پوائنٹ آ گیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں گے کیا کس چیز کا یہاں پہ ہے، تو معنی لکھیے بول کے ہے، تو میں اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں۔ خطا کے معنی ہے غلطیاں۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہے ہاتھوں کو پھسارنا۔ کیا ہے؟ ہاتھوں کو پھیلانا بولتے، پھسارنا بولتے، اب ڈکشنری میں تو یہی ورڈ ہے پھسارنا بول کے۔ آپ کے چہرے پر سچائی کی چمک ہے۔ چمک معنی کہ جگمگانا، جگمگانا، جگمگانا۔ کچھ لوگ تاریکی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تاریکی کا مطلب ہے اندھیرا، اندھیرا، یاد رکھیے اندھیرا ہے۔ انسان خوش آمد سے پھول جاتا ہے۔ خوش آمد بولے تو اب ویلکم بول کے نکو سمجھو، خوش آمدید بولتے نا ہم، ویسا نکو سمجھو۔ اس کا مطلب ہے جھوٹی تعریف۔ تاشنا جی جھوٹی تعریف کرے سمجھو، باپ پڑ جاتے اب، کیا کی بول ڈالے با انہوں، کتنی تعریف کر ڈالے بات بول کے، ایسا جھوٹی، مطلب یہاں پہ جیم ہے، یہ جھوٹی ہے۔ اور نیکی کرنے سے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بے شک، قلب مطلب دل ہے یہ، یعنی کہ نیکی کرے آپ، قرآن پڑھے آپ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ذرا ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوتا، جیسے کہ ہم ورزش کریں، پورا آ کے بلڈ سرکولیشن ہو، ہمارا فزیکل ہیلتھ کو اچھا رہتا، لیکن ہم اللہ کی یاد کریں، یہ تب ہمارا دل کیا ہوتا، تر و تازہ ہوتا، جو بلائیوں سے دور ہوتا، اس لیے بولتے ہیں قلب کی حفاظت کریں، قلب کو سکون دیں بول کے۔ اس کے بعد دیکھو یہاں پہ مترادفات ہیں۔ مترادفات کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جنگل میں اشجار بہت اونچے ہیں۔ اشجار کا مطلب ہے درخت۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھو آپ
طلوع کے معنی کیا ہے آفتاب. لڑائی سے باہم دوریاں بڑھتی ہیں، جنگ میں بہت نقصان ہوتا ہے. جنگ، لڑائیاں. شاہد میرا رفیق ہے، احمد میرا دوست ہے. رفیق کے معنی کیا ہے؟ دوست ہے. کمزوروں کی مدد کرو، ان کا تعاون کرنا ضروری ہے. مدد کے معنی کیا ہے؟ تعاون. یاد رکھیے. اشجار کے معنی درخت ہے، طلوع کے معنی آفتاب ہے، لڑائی کے معنی جنگ ہے، رفیق کے معنی دوست ہے، مدد کے معنی تعاون ہے. اس کے بعد ازداد لکھیے. عزت، ذلت، نیک، بد، خوبصورت، بدصورت، جھوٹ، سچ، آسمان، زمین. ایسا. اوکے. تو یہاں پہ دیکھو آپ مسجد، مساجد، فلک، افلاک ہے، افلاک، مقام، مقامات، بندہ، بندے، عجیب، عجائب، عجائب، قلب. قلب کے معنی رکو لکھ رہا ہوں. یہ قلب بولے تو قلبوں. اوکے. قلب کو منور کرے بلکہ بولتے تھے ایسا ہم لوگ نعت میں. تو ایسا ہم لوگ دیکھ لیے اس کے بارے میں. تو نیکسٹ دیکھیں گے اس میں ہم لوگ کے لیے کیا مطلب جملوں میں بنا کے لکھو بلکہ آتا. یہ دیکھو مین امپورٹنٹ، اس میں بہت سارے آپ کو مترادفات دیکھنے کو ملیں گے. آپ کو یاد کرنا بھی بے حد ضروری ہے. میں آپ کو یہاں پہ انڈر لائن کر دیتا ہوں، آپ کیا کرنا بولے تو اس کو لکھ لیتے. آ جاؤ. فرسٹ آف آل ہم حیران پریشان آلریڈی یہاں پہ موجود ہے، تو ہم بلو ٹک سے ہم لوگ اس کو ٹک کریں گے. دیکھو اب سبب کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ دیکھو سبب یہاں ہے. تو سبب کی کیا بولتے ہیں اس کو، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھو میں ایسا لنک کر دیتا ہوں، آپ کو لکھ لو. سبب کے معنی وجہ ہے. ادنا، ادنا مطلب یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہو. ادنا، ادنا کہاں پہ؟ یہاں پہ ادنا ہے. تو ادنا کے معنی کیا ہے؟ کم تر ہے. ہم بازو میں دیکھو یہ ادنا کے معنی کیا ہے؟ کم تر ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھو خطا. خطا دیکھو، خطا یہاں پہ ہے، خطا یہاں پہ. تو خطا کے معنی کیا ہے بولو؟ غلطی. تو غلطی کہاں پہ ہے ڈھونڈو آپ اس میں؟ غلطی آ کے آپ کو اوپر ملتا دیکھو، خطا، غلطی. اس کے بعد دیکھو مانگنا. مانگنا آپ کو کہاں پہ دکھ رہا؟ ڈھونڈیے. مانگنا یعنی کہ اللہ سے پوچھنا. اللہ سے پوچھنا کہاں پہ ہے؟ یہ یہاں پہ ہے. دیکھو یہ پوچھنا. اس کے بعد دیکھو قلب. قلب کے معنی کیا بولے ہم لوگ اس سے پہلے؟ دل بول کے بولے تھے. کیا بولے تھے ہم لوگ؟ دل بول کے بولے تھے. کہاں پہ ہے بولو یہ دونوں؟ دل کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ نیچے پہ ہے. دیکھو. اس کے بعد آ کے غیر. غیر کے معنی کیا ہے؟ پرایا. یہاں پہ ہم لوگ کو غیر مل گیا، تو یہاں پہ نیچے ہے دیکھو پرایا. غیر کے معنی کیا ہوتا؟ پرایا ہوتا. اس کے بعد جہاں. جہاں یہاں پہ ہے، تو جہاں کے معنی کیا ہے؟ دنیا. تو جہاں کے معنی کیا ہے؟ دنیا. تو دنیا کہاں پہ ہے دونوں؟ جلدی جلدی. یہاں پہ ہے. دیکھو جہاں کے کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے دنیا. تو ایسا آپ لنک کر کے نیچے لکھ لو. آپ آرام سے لکھنے میں آپ کو تکلیف ہوتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو لنک کر کے بتا رہا ہوں. یہاں پہ مرتبہ ہے. مرتبے کا معنی کیا ہوتا بولے تو رتبہ. تو ہم لوگ کیا کریں گے بولے تو آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونا، ایسا اوپر جا کے. اوکے. میں اس کو بلو سے گرین سے ٹک کرتا، ایسا اوپر جا کے ایسا آ کے ایسا آ کے ایسا آئیں گے. ایزی سے سمجھ میں آتا آپ کو. اس کے بعد آ کے دیکھو آپ مرتبہ رتبہ ہو گیا. خدا، اللہ. تو ہم لوگ اے خدا، اے اللہ بولتے نا، تو ایسا ایسا. یہ خدا بولے تو اللہ. اس کے بعد دیکھیے عرفہ. عرفہ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے. عرفہ بولے تو کیا ہے؟ اعلیٰ. عرفہ کے معنی کیا ہے؟ اعلیٰ. تو آپ کو کہیں سنے ہوں گے نا آپ ایسا. یہاں پہ دیکھو، یہاں سے جاؤ، یہاں پہ ملاؤ اس کو. عرفہ کے معنی کیا ہے؟ اعلیٰ. مطلب آپ ذرا سنبھل کے دیکھو اس کو. اوکے. مطلب کنفیوز نہیں ہونا. یہاں پہ بچا کیا ہے؟ اخبی. اخبی کے معنی کیا ہے؟ آخرت کو بولتے ہیں ہم لوگ. آخرت کہاں پہ موجود ہے؟ دونوں جلدی. یہاں پہ آخرت کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے. دیکھو ایسا جا کے ایسا جا کے ہم لوگ یہاں پہ لینڈ ہوئیں گے. تو اخبی کس کو بولتے ہیں؟ آخرت کو بولتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے عرض کے معنی کیا ہے؟ عرض. عرض کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ دیکھو اب اس سے پہلے ہم اس کے جو بچے ہیں اس کو ہم فل اپ کر لیں گے. دیکھو آسمان. آسمان کے معنی مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ فلک کو بولتے ہیں. تو ہم لوگ آسمان، فلک کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھو آپ کو فل بول کے دیا، یہاں پہ کاف آنا ہے تو اس کو فلک بول کے سمجھ لینا آپ. فل بے تو فل نہیں ہوتا یہ. اس کے بعد دیکھو بچا کیا ہے یہاں پہ؟ عرض. عرض زمین.
اچھا زمین ہے یہاں پہ، تو ارض یہاں پہ چاہے دیکھو بازو بازو میں ارض زمین بول کے، کنفیوز نہیں ہونا، یاد رکھو کنفیوز نہیں ہونا۔ اس کے بعد اور کیا بچا ہے، خاک مٹی، یہاں میٹھی نہیں ہے یہ مٹی بول کے ہے یہ، تو یہ دو آ کے ایک جگہ پہ آ گئے۔ اور کیا بچ کو ہے یہاں پہ، خرد بول کے ہے، خرد، تو یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک چیز ہے دیکھو یہاں پہ، یہ خرد کس کو بولتے بولے تو عقل کو بولتے، او ہو مٹ گیا یہ، خرد کس کو بولتے، عقل کو بولتے، یاد رکھیے اوکے، خردا کے عقل کو بولتے۔ اگر آپ پھر سے آپ کو میں بول رہا ہوں ایک مرتبہ یاد رکھو، پھر سے بول رہا ہوں، سبب وجہ، ادنا کمتر، خطا غلطی، مانگنا پوچھنا، قلب دل، غیر پرایا، جہاں دنیا، مرتبہ رتبہ، خدا اللہ، عرفہ اعلیٰ، اخبی آخرت، ارض زمین، خرد عقل، آسمان فلک، خاک مٹی۔ ایسا تو آرام سے سنیے اور لکھیے۔ مستقل کلمے اجزاء کلام، تو مستقل کلمے کے اندر پارٹس ہوتے ہیں جو اسم ضمیر صفت فعل ہیں۔ تو اسم کس کو بولتے ہیں، جو کسی بھی شخص کا نیم شاید کچھ بھی ہو، شخص کا نیم ہو سکتا، شخص کا نیم ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اسم بول کے، جو ہم لوگ میں نام سبیہا، چتور نام، کتاب، ایسا کس کو بھی آپ مقام کا پلیس نام ہو۔ ضمیر کس کو بولتے ہیں، وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہو، جیسے ہم، تم، یہ، وہ، آپ، ان کو، ہمارا، تمہارا، میرا، ان کو ہم نے کتاب دی تھی ابھی تک وہ ہم کو لوٹائے نہیں، ان کو، تو کیا ہے میں نام کے بجائے استعمال کر رہا ہوں۔ صفت مطلب جو بھی کلمے کی اسم کی خصوصیات بتانا ہے، فار ایگزامپل میری کتاب جو تھی بہت ہی رنگین تھی، میری کتاب جو تھی بہت موٹی تھی، میرا گھوڑا جو تھا بہت ہی تیز رفتار میں بھاگتا تھا، تو موٹی تیز یہ کیا ہو گئے، اس کے صفت ہو گئے، کیفیت ہو گئے۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو، یہ امپورٹنٹ ہے جو پریویس میں پوچھا گیا تھا۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس سے آپ کو کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو، اس کو بولتے ہیں ہم فعل بول کے، جیسے کھیلنا، چلنا، لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، دھونا، کھانا، پینا، سونا، یہ پورے۔ تو یہاں پہ دیکھو آپ مد ذیل جملے پڑھیے، اب اس میں کون سا ہے آپ اس دیکھو، خوبصورت کیا ہے، صفت ہے کیونکہ وہ اسم کی کیفیت کو بتلاتا ہے۔ کھیلنا کیا ہے، کام کے کرنے کو بتاتا ہے جو فعل بولتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ آہستہ کس کو بولتے ہیں، صفت کو بولتے ہیں۔ وہ کس کو بولتے ہیں، ضمیر کو بولتے ہیں۔ تاج محل آگرہ، آگرہ کس کو بولتے ہیں، اسم کو بولتے ہیں۔ یاد کیا، فعل کو بولتے ہیں۔ کتاب کس کو بولتے ہیں، اسم کو بولتے ہیں۔ میرا کس کو بولتے ہیں، ضمیر۔ ایسا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ضمیر اسم کیا بولتے ہیں اس کو۔ پھر اسم کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں اس کے اندر، دیکھو اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم اسم بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو زاہد ہے، ایک شہر کا نام ہے، یہ پورے آپ کو ایک قلم کا نام ہے، یہ پورا کیا ہے آپ کو، یہ اسم کے اندر آ جاتے۔ تو زمین بہت وسیع ہے، تو زمین کیا ہے، اسم ہے۔ تاج محل بھی ایک نام ہے، عرفان بھی ایک نام ہے، کاغذ ایک نام ہے، پھول کیا ہے، ایک نام ہے۔ تو ایسا ہم لوگ یہاں تک سمجھے۔ اس کے بعد دیکھو اسم کے پھر دو قسمیں ہوتے ہیں، اس میں عام، اس میں خاص۔ بہت ایزی ہے یہ، بہت ایزی ہے، تو آرام سے سنیے، بور نہیں ہونا۔ اس میں خاص کا مطلب کیا ہے، تو کسی خاص کے بارے میں، یعنی کہ ٹیپو سلطان، آندھرا پردیش، گلاب، مجھے گلاب پسند ہے، مجھے جلیبی پسند ہے، ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ خاص شخص، جگہ یا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، کسی خاص شخص کو، کسی خاص جگہ کو، کسی خاص چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے نا، اس کو ہم اس میں خاص بولتے ہیں، جیسے کہ احمد کو ہے ہمالیہ، کمل کا پھول، ایسا کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو ہم اس میں خاص کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو ہمارا وطن ہندوستان ہے، ہندوستان ایک خاص ہے۔ تاج محل 7 عجائب میں سے ایک ہے، تاج محل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ بھی اس میں خاص ہے کیونکہ ایک پرٹیکولر پرسن کا نیم ہے نا وہ، اس کے لیے۔ عام پھلوں کا بادشاہ ہے، تو پھل کے اندر ایک پرٹیکولر نیم بولتا ہے عام بول کے اس کے لیے۔ شیر جانوروں کا سردار ہے، تو شیر کیا ہے، پورے جانوروں کا سردار کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک پرٹیکولر سے نیم استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس میں خاص۔ اب اس میں عام، نارمل، اب عام بولے تو کیا ہے، نارملی طور پہ گھر جاؤ، قلم اچھا ہے، لڑکا اسکول جا رہا ہے، تو ان جملوں کے اندر گھر، قلم، لڑکا کیا کہ عام طور پہ کسی خاص جگہ چیز یا شخص کو ظاہر نہیں کرتا، تو اس کو ہم اس میں عام بولتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ وہ نام جو ایک ہی قسم کے ہر چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم اس میں عام بولتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ سمپل سے ہے، یہ کرسی نہیں ہے، تو اس جملے میں کرسی کیا ہے،
ایک اس میں آم ہے. اگر آپ یہ نائلان کی کرسی نہیں ہے بولے تو نائلان کی کرسی آ گئی تو وہاں پہ اس میں خاص ہو جاتا, کیونکہ یہاں پہ پورے کرسیاں ایک کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے, یہاں پہ عام سی بات ہے. اسکول میں جلسہ ہے تو اسکول کیا ہے, ایک نارملی چیز ہے, سب کی بھی ایک اسکول رہتی ہے. اگر آپ ایک انٹرنیشنل اسکول ہے, جیڈ پی ایچ ایس اسکول بول کے آپ نام لگا کے بولتے ہیں تو وہ اس میں خاص ہو جاتا. لڑکی خوبصورت ہے, اب لڑکی پہ یہاں پہ صبیحہ کی, عشرت کی, مطلب نازیہ کی, ایسے کچھ آپ نام رکھ کے اگر بولتے ہیں تو وہ آ کے آپ کو اس میں خاص کے اندر آتا. تو دیکھو آپ, ہمارے محلے میں ایک وسیع عمارت ہے, تو یہاں پہ آپ اس میں عام کے دیکھو, محلے کا نام ہے تو اس میں خاص, محلے ہے سمجھو, وہ اس میں عام. قریب میں کوئی ہوٹل نہیں ہے, ہوٹل بولے تو یہ عام طور پہ اگر ہوٹل کا نام گونگورا ہو, اگر ہوٹل کا نام پیراڈائز ہو, اگر ہوٹل کا نام 7 اسٹار سم تھنگ ایسا کچھ ہو تو اس میں خاص ہو جاتا. قلم خوبصورت ہے, قلم کیا ہے اس میں عام ہے. اگر قلم کا نام فاؤنٹین پین یا کچھ الگ پین کے نیمز اگرچہ آپ کو یاد ہے تو اس کو بولتے ہیں اس میں خاص. دیہاتوں میں سڑکوں کا انتظام ہے, دیہات اس میں عام ہے. اگر یہ دیہات یا کوئی اور ولیج کا نام اگرچہ وہاں پہ لکھ دیں تو اس میں خاص ہو جاتا. طبی سہولیات شہر میں موجود ہیں, شہر کیا ہے اس میں عام میں آتا. اگر شہر حیدرآباد بولے تو اس میں خاص کے اندر آ جاتا. اس کے بعد یہاں پہ پہلی دیکھو, ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, پھر بھی چلتی پھرتی ہے, وہ کھلی ہوا میں دم گھٹتا ہے, تڑپ تڑپ کر مرتی ہے وہ. ایزی سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ اس کو, مچھلی بول کے. اسٹارٹنگ کا ایک جو پہلی تھی نا وہ تھوڑا ڈفیکلٹ ہے, 1 سے 2 مرتبہ پڑھ لیے تو سمجھ میں آ جاتا. علم کے بغیر عبادت فضول ہے اور عقل کے بغیر عبادت درد سر ہے. بے شک صحیح ہے. علم کی اہمیت ضرور سے ہونی چاہیے ہر ایک کو. علم کو سمجھنا, علم کو عمل کرنا, عمل میں لانا. علم عمل دیکھو دو بھی ایک ہی طرح کے دکھائی دیتے, علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا. تو یہاں پہ دیکھو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے اس کے میننگس, جو اس کے میننگس آ کے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھو لفظیات کے اندر آپ کو آغاز کے معنی ہے ابتدا, مسلمہ کا معنی کیا ہے بولے تو آپ کو تسلیم شدہ, تسلیم شدہ. منتقل کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہو. قیام کے معنی ہے سکونت, کیا ہے سکونت. بول بالا کا مطلب کیا ہے بولے تو ترقی ہونا, کیا بولو ترقی ہونا. ہمارے شعراء بہت مشہور ہیں, شعراء کیا ہے شاعر کی جمع, اوکے, شاعر کی جمع. اگر آپ کو صحیح طور سے دکھانے دے رہا تو ایک مرتبہ آپ کیا کرو بولے تو وائس کو سنو کیا بولتے ہیں بول کے. یہاں پہ ازداد ہیں, دیکھو جلدی سے جوڑو. آغاز, آغاز کیا کہاں پہ آتا دیکھو, آغاز اپوزٹ ہے یہاں پہ, آغاز انتہا, آخری پوائنٹ بولتے ہیں انتہا کو. ترقی تنزل, قدیم جدید, ماڈرن اینشین بولتے ہیں نا ایسا. ابتدا انتہا, آج کل, مشہور بدنام. اوکے, تو پورے سیٹ ہو گئے. یہاں پہ کون سے کس میں آ گئے, میں کچھ بچ کے ہے. اچھا سیٹ ہو گئے. دیکھو ایسا آگے اس کے بارے میں یہاں پہ ویٹ, ابتدا انتہا, آغاز, اچھا اوکے, آغاز انجام یہاں پہ آنا ہے. تھوڑا دیکھ کے ایک مرتبہ پھر سے کریں گے. یہاں پہ دیکھو آغاز, ابتدا انتہا, آغاز انجام, مشہور بدنام, اور قدیم جدید, ترقی تنزل, آج کل, ایسا. اوکے, تھوڑا سکون سے دیکھو اس میں. تو یہاں پہ واحد جمع دیکھو, لفظ الفاظ, شعر اشعار, ذرا دھیان سے دیکھنا یہاں پہ, شاعر شعراء, تاریخ تواریخ, وقت اوقات. سب کو اپنے اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. سم ٹائمس جملے ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے اس کا میننگ سے یاد رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد دیکھو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. اس کے بعد نیچے دیکھو یہاں پہ کون سے جگہ پہ کیا زبانیں بولی جاتی بول کے. آندھرا پردیش میں تیلگو بولی جاتی, کرناٹک میں کنڑ, مغربی بنگال میں بنگالی, اڑیسہ میں اڑیا, مہاراشٹر میں مراٹھی, پنجابی, ایسا.
اس کے بعد نیچے دیکھو اس میں خاص کی قسمیں ہیں، تو اس میں خاص کس کو بولتے ہیں؟ کسی خاص جگہ، خاص شخص کے نام کو ہم لوگ اس میں خاص بولتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو 5 قسمیں آتے: علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص۔ تو وہ خاص نام جو کسی شخص کی پیدائش کے وقت رکھا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ علم بولتے ہیں۔ کون سے بھی چیز کی جو پیدائش کے وقت، یا جو کسی شخص کی پیدائش کے وقت جو نام رکھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ علم بول کے۔ جیسے کہ اب سبیحہ ہے، نازیہ ہے، عشرت ہے، فرحین بولتے ہیں، ایسا پیدائش کے وقت سے رکھ دیتے نا، ان کو بولتے ہیں۔ وہ خاص نام جو پیدائش کے وقت رکھا جاتے ہیں اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو حبیبہ، عبدالستار، نثار احمد، عفیفہ نکھت، یہ پورے کیا ہیں جو پیدائش سے ان کو نام رکھے ہیں، اس کو علم بولتے ہیں۔ اور اس کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم پیار محبت سے بلاتے نا، جیسے کہ سبیحہ ہے، اس کو ہم لوگ سبی بلاتے، ہم لوگ بلاتے، سونو بلاتے، مونو، سونو ایسے۔ تو ان جملوں میں چھوٹو، کالو، گورو، ایسے جو لاڑ پیار سے جو وہ نام جو لاڑ پیار سے یا حقارت سے بلائے جاتے ہیں اس کو ہم عرف بولتے ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھو، لاڑ و پیار سے۔ وہ دیکھو موٹو جا رہا ہے، گلو گلاب خرید رہا ہے، گلو، چنو، پپو، منو، یہ پورے کیا ہیں؟ میں سے بلا لینے کے ہیں۔ اب لقب کس کو بولتے ہیں؟ وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خاص خوبیاں، بزرگیاں، وصف کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے۔ اب ایک شخص ہے سمجھو، اس کو اس کی کچھ خاصیت کی بنا پہ وہ فیمس ہو جاتا، تو اس کو بولتے ہیں لقب بول کے، یعنی کہ انسان کی خوبی یا اس کے وصف کے ذریعے سے وہاں کے لوگ اس کو ایک لقب دیتے۔ جیسے کلیم اللہ ہے جو موسیٰ کا لقب ہے، جو کیونکہ انہوں نے خدا سے کلام کیا تھا تو اس لیے ان کو کلیم اللہ بولتے ہیں۔ اللہ مطلب اللہ کے ساتھ کلام کرے بول کو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بولتے ہیں۔ تو وہ خاص نام جو کسی عادت یا خصلت یا خصوصیت کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے تو اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ ذیل کے جملوں میں لقب کی نشاندہی کر کے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ چلو، مولوی عبدالحق کو کیا بولتے ہیں؟ بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بابائے اردو کیا ہے؟ لقب ہے۔ خان عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بولتے ہیں۔ بلبل ہند سروجنی نائیڈو ہیں، جو بلبل ہند کیا ہوتا ہے؟ ان کا لقب ہوتا۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی زمانے بھر میں یاد رہے، تو ذبیح اللہ کیا ہے؟ ان کا لقب ہے۔ خطاب کس کو بولتے ہیں؟ وہ نام جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے ان کی خدمات کے طور پہ ان کے کارنامے کی وجہ سے جو دیا جاتا ہے، جیسے کہ پدم شری ہو سکتا، خان بہادر ہو سکتا، اور نوبل پرائز ہو سکتا، پدم بھوشن، پدم وبھوشن، نوبل پرائز، ولف نوبل پرائز۔ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے انعام کے طور پر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو، بھارت رتن کیا ہے؟ خطاب ہے۔ شمس العلماء کیا ہے؟ خطاب ہے، جو الطاف حسین حالی کو دیے گئے ہیں۔ پدم شری کیا ہے؟ یہ خطاب ہے، ان کے جو کارنامے کو دیکھ کے دیے ہیں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی، تو سر کیا ہے؟ ان کا خطاب ہے۔ نجم الدولہ مرزا غالب اردو کے فارسی کے بھی بہترین شاعر تھے۔ نجام الدولہ کیا ہے؟ ان کا خطاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تخلص، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو شاعر کیا کرتے بولے تو اپنے نظم کے آخری حصے میں آ کے مقطع میں کیا کرتے بولے تو اپنا چھوٹا سا قلمی نام استعمال کرتے۔ اب فار ایگزامپل سبیہ سلطانہ ہے، تو میں کچھ اپنا نام سے ایک اگر میں شاعرہ بنی سمجھو، تو نام میں کچھ سبیحہ یا سبی کچھ سم تھنگ الگ نام کا استعمال کرتے ہیں۔ میں چھوٹا سا اپنے نظم کے اندر آخر میں اس کا استعمال کرتی ہوں کہ یہ نظم میں نے لکھی ہے، تو اس کو بولتے تخلص۔ وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کی جگہ میں استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ تخلص کہتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا نام جو اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو سمپل، دیکھو اسے ریکگنائز کرنے کا، ایسا کس کی نشانی ہوتی، ایسی نشانی ہوتی اس کی۔ تو یہاں پہ دیکھو مرزا اسد اللہ خان غالب، تو غالب کیا ہے؟ ان کا تخلص کا نیم ہے۔ اور یہاں پہ دیکھو نذیر کیا ہے؟ ان کے تخلص کا نیم ہے۔ نواب مرزا خان داغ، ان کا نیم، ان کا تخلص۔ قادر بادشاہ برق ان کا تخلص۔ سید احمد حسین امجد ان کا تخلص۔ ایسا ہم لوگ تخلص کو جلدی ریکگنائز کر سکتے۔ منا کیا ہے؟ یہ عرف ہے نا۔ یہ یہاں پہ دیکھو ذیل میں دیے گئے نام اسم خاص کے کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ چلو بولو، یہ خلیل اللہ کیا ہے؟ یہ ایک لقب ہے۔ پدم شری کیا ہے؟ ایک خطاب ہے۔ جوش کیا ہے؟ یہ تخلص ہے۔ امام الہند کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔
اوکے، امام الہند کیا ہے ایک، یہ بتائیے امام الہند کیا ہے؟ کچھ ڈاؤٹ ہے کیا اس میں؟ امام الہند کس کو بولتے؟ سوری، امام الہند آ کے یہ آپ کو سارے اماموں کے سردار بولتے نا، یہ آ کے خطاب ہے یہ امام الہند آ کے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کامنٹ سیکشن میں لکھو. ذوق آ کے تخلص ہے، آپ کو ڈاؤٹ آ رہا نہیں یہ لقب ہو سکتا بلکہ. محمد علی جوہر آ کے یہ علم ہے جو پیدائش میں ان کی امی ان کو نام رکھے تھے. جامعہ مسجد یہ بھی علم ہے. ببلو یہ عرف ہے. پرمویر چکرا یہ خطاب ہے. میر کیا ہے؟ یہ آ کے آپ کو تخلص ہو جاتا، میر تقی میر کا. اوکے، تو ایسا اگر اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے آپ کو تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں لکھیے، میں دیکھ کر اس کا آنسر بتاؤں گی انشاءاللہ. لاتیں کھائیں بھاگے جائیں، بھاگے آئیں دوڑے آئیں، چلتی ہے بس لاتیں کھا کر ڈنڈوں سے کب چلنے پائے. تو یہ سائیکل کے بارے میں ہے. تو یہ پہلیاں میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یاد رکھیے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں گے ہم لوگ گرامر پوائنٹ کیا موجود ہے اس کے اندر، تو کون سا بھی مس نہیں کرے. جیسا ہم پوری طور سے جتنی بھی کوشش ہو ہماری جاری رہے گی اس کے بارے میں. تو اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ نیکسٹ لیسن ہے ہمارا جو گلشن کے معنی کیا ہے؟ باغ ہے. رہبر یعنی کہ جو رہبر کا معنی کیا ہے بولے تو راستہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والے کو ہم رہبر بولتے ہیں. نشمین، نشمین کا معنی ہے گھونسلا. کیا بولتے؟ گھونسلا، گھونسلا. طبیعت، طبیعت کے معنی کیا ہے بولے تو مزاج، مزاج. اور قاتل جو قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، یاد رکھیے. اب یہاں پہ دیکھو ازداد، دیکھو آپ بلا کا ضد کامنٹ باکس میں لکھیے، آپ کے لیے اسائنمنٹ یا ہوم ورک سمجھو. چھاؤں، دھوپ. آزادی، خیدی، خیدی. دشمن، دوست. عرش، فرش. عرش بولے تو فرش ہے. صحرا، ریگستان. اوکے، یاد رکھیے، ایسے اس میں کنفیوز ہو جاتے تھے، کنفیوز نہیں ہونا. چلو اب مترادف دیکھو اس کے. فطرت کے معنی کیا ہے؟ مزاج. فرش کے معنی کیا ہے؟ زمین. لکھ لو آپ. دامن، گود. گلشن، چمن باغ. رہبر، راستہ بنانے والا. اگر آپ کو تھوڑا جلدی ہو رہا پڑے تو پاز کر کے آپ سٹاپ کر کے سن کے پھر سے لکھ لو. تو یہاں پہ دیکھو ایک اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں، جو اس میں ذات، اس میں کیفیت، اس میں اعلیٰ، اس میں ضرب، اس میں جمع. تو اس میں ذات کس کو بولتے بولے تو اس میں ذات کسی چیز، وہ چیز کا وہ نام ہے جس سے اس چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جاتی ہے. یعنی کہ اس میں ذات اس کو بولتے، ایک چیز ہے سمجھو، اسے اس چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھتے کہتے. فار ایگزامپل گھوڑا تیز دوڑتا ہے. اس جملے میں گھوڑا اس میں ذات ہے اور جو اپنی رفتار کی وجہ سے اس کی الگ پہچان ہے. تو ایک چیز کی ایک سے ایک الگ الگ پہچان ہوتی. تو وہ اسم جو کسی کی ذاتی وصف یا خصوصیت کے بنا پر رکھا جائے، اس کی کچھ ذاتی خصوصیات کے طور پہ اس کو الگ طور پہ ایک کیٹیگری طور پہ رکھ دیے، اس کی خصوصیات کے بنا پہ اس کو بولتے اسم ذات. تو دیکھو یہاں پہ اشرف المخلوقات ایک ذات، اشرف المخلوقات کا شرف انسان کو حاصل ہے. ہمارے محلے میں ایک ہاتھی رہتا ہے، تو ہاتھی یہاں پہ. اوکے، تو اس کے بعد کاغذ، کاغذ. اس کے بعد کیا ہے؟ کمرے. اس کے بعد کیا ہے؟ ورک بک. یہ پورے کیا ہوتے بولے تو آپ کو اس میں ذات ہوتے جو اپنے کیا بولتے اس کو، اپنے ایک ذاتی خصوصیت کے لحاظ سے الگ معنیاں دیتے. تو اس میں کیفیت کس کو بولتے بولے تو اس میں کیفیت وہ اس میں ہے جو کسی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے. مجھے بھوک لگی ہے، تو یہاں پہ کچھ کیفیت، یہاں پہ ایک اسم کی حالت کو بتاتی ہے. اس جملے میں بھوک اس میں کیفیت ہے جو کسی کی حالت بتا رہی ہے. نہ یہ نام دکھائی نہیں دیتے لیکن انہیں محسوس کیا جاتا ہے. یہ نہ دکھائی دیتا، نام نہیں، یہاں پہ یہ دکھائی نہیں دیتا لیکن محسوس کرنا پڑتا اس کو. تو اس میں جیسے کوئی حالت یا کیفیت یا احساس کا اظہار ہو تو ہم اس کو اس میں کیفیت کہتے ہیں. تو شاہد کی شرارت زیادہ ہو گئی ہے. شرارت کیا ہے؟ یہ اس میں کیفیت ہے. اندھیرا یعنی کہ اندھیرا بہت ہے، یہ کیفیت ہے. فیاض کی خوشی، خوشی کیا ہے؟ ایک احساس کر سکتے، محسوس کر سکتے، لیکن اس کو اظہار بھی کر سکتے لیکن محسوس کر سکتے. بارش کے دوران زمین گیلی، گیلی. پھول خوشبودار ہیں، خوشبودار. یہ پورے کیا ہوتے بولے تو آپ کو اس میں کیفیت کے اندر آتے، ایک اسم کی کیفیت یا حالت کو بتاتی ہیں، نہ کہ دکھائی نہیں دیتی بلکہ وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ.
اس میں آلہ یعنی کہ یہ ہتھیار کے بارے میں ہو سکتا، کسی اوزار کے بارے میں، چاقو ہو، کسی اوزار یا آلے کے نام کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں۔ تو شاہین بیلن سے روٹی بیل رہی ہیں، تو بیلن کیا ہے؟ ایک اس میں آلہ ہے۔ بیلچے سے زمین کھودی گئی، تو کھودنے کا ایک ٹول ہے یہ۔ پولیس کے پاس بندوق ہے، بندوق کیا ہے؟ ایک آلہ ہے۔ پنکھا کیا ہے؟ جو تیز چل رہا ہے۔ شاہد سے فون کیا ہے؟ ایک ٹول ہے، یعنی کہ آلہ ہے۔ اس میں ظرف کا مطلب جو اسم، وہ اسم جو مکان، مقام، وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو اس کو ہم اسم ظرف بولتے ہیں، یعنی کہ وہ اسم آپ کو مکان، مقام، وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو اس کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں۔ تو طلباء اسکول جا رہے ہیں، تو اس جملے میں اسکول اسم ظرف ہے جو ایک مقام کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ایک مقام کو اگر آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کو ہم اسم بولتے ہیں۔ وہ اسم جو ایک مقام کو ظاہر کر رہا ہے، وقت کو ظاہر کر رہا ہے، ایک مکان کو ظاہر کر رہا ہے اور ایک زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ احمد کا گھر بہت دور ہے، تو گھر کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ میدان میں دوڑو، میدان کیا ہے؟ ایک ظرف کی ایک مثال ہے۔ روزانہ چہل قدمی کرنا، کیا بولا یہاں پہ؟ روزانہ چہل قدمی کرنا اچھی عادت ہے، تو روزانہ کیا ہے؟ ایک اسم ظرف ہو جاتا، یعنی کہ وقت ہو گیا نا وہ۔ مولانا آزاد جیسے رہنما صدیوں میں ایک بار کیا ہو گیا؟ یہ وقت کے بارے میں، مقام کے بارے میں جو معلوم کرتا ہے اس کو اسم ظرف بولتے نا وہ۔ مزدور سڑک تعمیر کر رہے ہیں، تو اس میں سڑک کیا ہے؟ ایک پلیس کا ہے نا نیم، تو اس کو بولتے ہم لوگ مکان ہو، سڑک ہو، اس میں ظرف بول کے۔ اس میں جمع یعنی کہ آپ یہاں پہ اس میں جمع وہ اسم ہے جو لفظ کے اعتبار سے واحد ہے ہو لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہو۔ دیکھنے میں ایک ہی رہتا لیکن اس کے اندر لیکن اس کے معنی کے اعتبار سے جمع رہتا۔ وہ اسم جو بظاہر واحد ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو، تو اس کو ہم اسم جمع کہتے ہیں۔ تو فوج دیکھو بولنے میں کت دکھایا تھا لیکن اس کا جمع دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کیا ہے؟ ایک ٹیم ہے جو اسم جمع کی بہترین مثال ہے۔ بارات بولے تو اب شادیوں کی بارات رہتی نا، جس میں ناچتے لوگ۔ تو میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہجوم بولے تو کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی ایک جمع ہونے کی جگہ۔ جماعت کے طلباء تفریح کے لیے باغ تک گئے ہیں، جماعت وہ بھی کیا ہے؟ ایک اسم جمع کی ایک مثال ہے۔ پہلی دیکھو یہاں پہ، دیکھی ہم نے ایک مشین، کھانے پینے کی شوقین، جب چاہو وہ کھولے پیٹ، اس میں لے ہر چیز سمیٹ۔ واو، فریج کے بارے میں ہے یہ، ایزی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، پہلیوں کو بھی آپ یاد رکھنا ضروری ہے۔ تعلیم انسانی بنیادی کمال کا اظہار ہے، تعلیم انسانی بنیادی کمال کا اظہار ہے، سوامی وویکانند کا کہنا ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ ہم لوگوں کو کیا چیزیں ملتے ہیں امپورٹنٹ، جو ہماری ایگزام کے لیے، ہمارے ایگزام میں بہت زیادہ کیا بولتے فائدہ مند ہوتے۔ تو یہاں پہ مندرجہ ذیل الفاظ کی معنی لکھ کر جملے بنائیے بول کے دیا ہے۔ ہم لوگ پہلے معنی لکھیں گے۔ سزا کا معنی ہے ڈنڈ، بھول کے معنی ہے فراموش، گرو کے معنی ہے استاد، خادم کے معنی ہے نوکر۔ تو میں بولتی رہتی ہوں، آپ ٹک کرتے جانا ہے بس۔ اگر آپ کو جلد ہو رہا تو پاز کر دینا ہے، پھر سننا ہے، بھی لکھ لینا ہے آرام سے۔ تو یہاں پہ ازداد دیکھو، شاہ کے معنی ہے گدھا، عقل مند کے معنی ہے کیا ہے بولو؟ بے وقوف، اعلیٰ کے معنی ہے اعلیٰ کا ضد ہے ادنا، امیر کا ضد ہے غریب، نیکی کا ضد کیا ہے؟ بدی، بر کا ضد کیا ہے؟ بحر۔ اوکے، اس کے بعد دیکھو واحد جمع دیکھو جلدی، مندر، منادر، مسجد، مساجد، ورق، اوراق، سبق، اسباق، شعر، الشعراء۔ اوکے، شعر، سوری دیکھو ایسے زیادہ جلدی کرے تو مندر، منادر، مسجد، مساجد، ورق، اوراق، سبق، اسباق، شعر، اشعار، شاعر، شعراء، ایسا۔ ہاں جب ہم لوگ کنفیوز ہوتا وہیں پیج کیا کرتا بولے تو ہم لوگ کو ٹیسٹ کرتا۔ اب میں جیسا جلدی کر دیا، آپ کر دیا سمجھو، ایک مارک جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو قواعد کے اندر رموز خوف دیکھیں گے ہم لوگ۔ ختمہ کس کو بولتے ہیں؟ جو جملے کے ختم ہونے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا۔ یہاں پہ دیکھو کپڑے صاف ہیں، یہاں پہ یہ نادان بچہ ہے، یہاں پہ وقتی قدر کرو، یہ لڑکا اسکول پابندی سے آتا ہے، تو لاسٹ میں جو اس کو ختمہ کر کے یہاں پہ اسٹاپ کر دینا۔ سکتہ، کاما، جو ہم لوگ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کرتے بلکہ پڑھے، جیسے کہ ہندوستان میں ہندو سکتہ، مسلم سکتہ، سکھ اور عیسائی بستے ہیں، تو اس طرح سے۔ تو دیکھو سکتہ، دیکھو شکیل کو انار سکتہ، آم سکتہ، انگور اور سیب پسند ہیں، تو ایسا۔ عاقل نے سفید سکتہ، لال، ایسا۔ صفیہ نے قلم
سکتا کتاب سکتا تختی اور بوتل خریدی۔ تو تیسرا دیکھو یہاں پہ وقفہ جو سیمی کولن بولتے ہیں اس کو ہم، یہ طویل ٹھہراؤ کے لیے، سکتا کیا ہے مختصر ٹھہراؤ کے لیے ہوتا، وقفہ کیا ہے طویل ٹھہراؤ کے لیے ہوتا۔ درج ذیل جملے پڑھیے اور مناسب جگہوں پر وقفہ لگا کر جملہ لکھیے۔ بولو یہاں پہ دیکھو جیسا کرو گے یہاں پہ آتا، دیکھو یہاں پہ وقفہ آتا، درد دکھ کے درد دکھ درد دو گے آفات لوگے، تو یہاں پہ آپ کو وقفہ آتا۔ محنت کرو گے کامیاب ہوگے، یہاں پہ آپ کو ایک وقفہ آتا، مطلب ایسا 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 بیچ میں۔ جلدی مت کرو صبر کرو، یہاں پہ آپ کو وقفہ آتا۔ جھوٹ مت بول سچ بول، بول کے پاس وقفہ آتا ایسا۔ تو رابطہ دو مختلف بیانات میں ربط کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو دو مختلف بیانات کے بیچ میں اگر ربط ہے، یہ دیکھو یہ ریلیٹڈ پوائنٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہو کے تھا، تو اس کے بیچ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز کا استعمال کرتے۔ تو یہاں پہ مشتبہ حسین کی تصانیف یہاں پہ بیچ میں رکھ دی، سوری یہاں پہ وقفہ رکھ دیتے، دیکھو ایسا ایسا، اس کو رابطہ بولتے۔ کسی نے خوب کہا ایسا، یہاں پہ اس کے بیچ میں گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ شاعری کی خصوصیات موضوعات وزن، شاعری کی خصوصیات کیا ہوتی اس کے بیچ میں اگر آپ ایسا رکھنا ہے، مطلب یہاں پہ ملا کے ہے، آپ اس کو لکھ کے بعد میں لکھنا ہے۔ طالب علم کی پہچان کیا ہوتی بولو، پہچان کے بعد کیا کرنا بولے تو آپ ایسا ایسے رکھنا، ایسا رکھنا ہے۔ سمجھدار ہیں آپ، لکھ سکتے ہیں آرام سے۔ تو سوالیہ دیکھو کوشچن مارک بولتے ہیں ہم، استفہامیہ کب کیوں کہاں، یہ سب سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے نا، اس کو ہم سوالیہ کا نشان استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا لکھا، کس کی تختی ہے، تو آخر میں یہ چیزیں آ کے یہ رکھ دیے، سمجھو کب کہاں کدھر، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ سوالیہ بول کے۔ دیکھنے میں ہے نا پھول یہ پھل، کہنے کو ایک پھول ایک پھل، گلاب جامن بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیے۔ دیکھنے میں ہے نہ پھول نہ پھل، کہنے کو یہ ایک پھول ایک پھل، تو یہ گلاب کیا ہے ایک پھل ہے، سوری گلاب پھول ہے، گلاب جامن کیا ہے ایک پھل ہے۔ تو ایسا آپ ایزی سے اس کو یاد رکھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ گرامر پوائنٹ۔ دیکھو آلموسٹ آگے ہم لوگوں کو اس کے اندر بہت سارے گرامر پوائنٹس زیادہ سے زیادہ کور ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ اس میں دیکھیے آپ ہم مانی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فردوس کے معنی ہے جنت، بالے فشاں کے معنی ہے، یہاں پہ دیکھو اپنے پروں کو پھیلانا، بالے فشاں کا معنی ہے اپنے پرندہ کیا کرتا اپنے پروں کو پھیلاتا نا، اس کو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھو کیا ہے اس کے اندر، صحرا یعنی کہ صحرا ہے کہ خوابیدہ نظاروں کے شبستان، یعنی کہ ریگستان کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نکھرے ہوئے پھول، یہ بکھرے ہوئے تارے، تو یہ آ کے نکھرے کیا ہیں، یہ نکھرے کو خوبصورتی، یہ ایسا۔ اس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں آپ کو کمنٹ باکس میں لکھیے، میڈم ایسا نہیں ایسا آنا ہے بول کے، اوکے۔ تو محبت نفرت، اس کی ضد خوشبو بدبو، صحرا گلشن، جنت دوزخ، دن رات، ایسا۔ واحد جمع دیکھو، واحد جمع کیا ہے ایک مرتبہ، منظر مناظر، جنگل جنگلات، مقام مقامات، علم علوم، ملک ممالک، ایسا۔ اس کے بعد دیکھیے رموز اوقاف ہے، یہاں پہ تفصیلہ کولن ود ڈیش، یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست پیشتر استعمال کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بولتے ہیں، کوئی بولے ہوئی چیز ہے، کوئی بول ہے، کوئی قول ہے، اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھو جناب عبدالکلام نے کہا علم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے، تو ایسا کسی کا کہنے کا جو ہوتا نا، تو اس کو کولن ود ڈیش کے طور پہ تفصیلہ کے طور پہ بولتے ہیں، کس چیز کو تفصیل سے بتانا ہو۔ تو یہاں پہ دیکھو مولانا عبدالکلام نے کہا تھا کے بازو کا آپ کیا کرنا، ایسی نشانی ڈالنا۔ احمد نے کہا کے بعد آپ کیا کرنا ہے، ایسی نشانی ڈالنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کولن ود ڈیش۔ مولانا محمد علی نے کہا تھا، یہاں پہ آپ کو ایسا ڈالنا ہے۔ استاد نے کہا وقت کی قدر کرو، کہا کے بعد ایسا نشانی آپ کو ڈالنا ہے۔ علامت فجائیہ جو ہم لوگ بولے تھے، جو اپنے جذبات کا اظہار، جو متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو ہم ایکسکلیمیٹری یعنی کہ علامت فجائیہ بولتے ہیں۔ کاش تم جلد آئے ہوتے، کاش، ارے واہ، ہائے اللہ، بہت خوب، یہ پورے کیا ہے فجائیہ کی قسمیں ہیں۔ خوسین، کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو ہم لوگ خوسین بولتے ہیں۔ کون سی بھی عبارت ہو آپ کو توضیح و تشریح کرنا ہے، جیسے کہ شاہ جہاں کیا کہتے ہیں، مغلیہ شہنشاہ کہتے ہیں، نو
تو ایسا ان کے بارے میں اگر یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ خوسین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر صبیحہ ہے تو صبیحہ کا کچھ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو اردو SGT بول کے اگر ایسا ایسا بول کے سینٹنس بنا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد دیکھو رضیہ جس نے دوڑ میں حصہ لیا تھا انعام جیت لیا، یہاں پہ دیکھو جس نے، تو یہاں پہ ایسا لکھنا۔ پروین شاکر اردو کی مشہور شاعرہ، ایسا پروین شاکرہ کو اردو کی مشہور شاعرہ، یہاں پہ محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد، ہاں افضل جمال ششم کا طالب علم، یعنی کہ یہاں پہ دیکھو ایسا لکھنا۔ اس کے بعد آ کے واوین ہے، جب کسی کا قول انہی کے الفاظ میں لکھنا ہو تو واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کوئی بولے ہوتے ہیں ان کے الفاظ میں لکھنا ہو، کیا بولے کہ وہی سیم الفاظ میں لکھنے کو ہم لوگ واوین یعنی کہ انورٹڈ کاماز کے اندر رکھتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ دیکھو اکبر نے کہا کہ میں کل آؤں گا، ایسا یہاں دو ایسا۔ امی نے عرشیہ سے کہا ادب سے بیٹھو۔ گاندھی جی نے کہا کرو یا مرو، ڈو اور ڈائی۔ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا، ایسا۔ اس کے بعد پہلی دیکھو یہ آ کے پریویس میں پوچھا تھا کوئی رسی بول کے ڈال کے آئے، آپ نے اسے گلے لگایا، اس نے آپ کو گلا دبایا۔ اور جو آپشن دینے والے جو ایگزامینر تھے وہ بھی بہت شاندار تھے، ٹائی کے ساتھ وہ رسی بول کے بھی رکھے تھے اس کے اندر، اوکے۔ تو اس کے بعد دیکھو نیکسٹ کیا ہے اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے جو گرامر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی، اوکے۔ تو یہاں پہ دیکھو نیکسٹ کیا ہے اس کے بارے میں، اس میں کون سا امپورٹنٹ ہوتا، ایک مرتبہ آپ دیکھ لو کہ اس میں کیا چیز ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ دیکھو یہاں پہ باغ ہونے کا مطلب ہے نہایت خوش ہونا، لکھ لو آپ، نہایت خوش ہونا۔ منہ میں پانی بھر آنے کا مطلب ہے کسی عمدہ چیز کی خواہش سے منہ میں لعاب آ جانا، کسی عمدہ چیز کی خواہش سے منہ میں لعاب آ جانا۔ سڑک پر ہوئے حادثات میں امجد بال بچ گیا۔ بال بچنا کا مطلب ہے، بال بچنے کا مطلب حادثے کی لپیٹ میں آتے آتے بچ جانا، حادثے کی لپیٹ میں آتے آتے بچ جانا۔ آمنہ سالانہ امتحان میں اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئی۔ کمر بستے کا مطلب ہے تیار رہنا، کیا ہے یہ، ہم لوگ ایگزام ہے وہ تو تیار رہتی نا، ایسا تیار رہنا۔ اس کے بعد احمد کو جنگل میں شیر سے پالا پڑا۔ پالا پڑھنے کا مطلب ہے سامنا پڑھنا، سامنا ہوا بول کے۔ یہاں پہ دیکھو واحد جمع ہے معلم معلمہ، ضلع اضلاع، قبیلہ قبائل، مصروف مصروفیات۔ اس کے بعد دیکھو تکلیف تکالیف، اختیار اختیارات۔ تو یہاں پہ ازداد دیکھو پھول کانٹا، پیدائش وفات، بھائی بہن، ادنا اعلیٰ، کمزور طاقتور، نزدیکی دوری، اوکے۔ تو یہ ہوگا اس کے اندر۔ یہاں پہ دیکھو جد و جہد، صحرا و جنگل، شان و شوکت، دوست و احباب، تعلیم و تربیت، ایسا ہم لوگ اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھو قواعد ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے قواعد۔ محاورے کے لغوی معنی ہے گفتگو کرنا، اس کے لغوی معنی کیا ہے، گفتگو کرنا، لیکن اصطلاح میں دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو محاورہ کہتے ہیں، جس کے معنی لغوی یا حقیقی نہیں بلکہ مجازی یا غیر حقیقی ہو۔ مثلاً آگ پانی میں لگانا، اس کے مجازی معنی ہے جہاں لڑائی نہ ہوتی تو وہاں لڑائی کرا دینا یا فتنہ برپا کرنا، اس کے معنی یعنی کہ آگ پانی میں لگانے کا مطلب کیا ہے بولے تو حقیقت میں اس کا ایسا کچھ بھی ورڈس نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ لغوی معنی کے طور پہ مجازی کے طور پہ بولنا، امیجنری بولتے نا، ایسا۔ محاورہ ان الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں مستعمل ہو۔ یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد رکھ لینا ہے، اوکے۔ محاوروں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، تو ہم محاورے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو ہم لوگ لکھنا ہے، یہاں پہ لکھو آپ، میں بولتے رہتا ہوں آپ آرام سے اس کو لکھتے جاؤ۔ دوپہر 2 بجے امجد کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ چوہے دوڑنے کا مطلب ہے بھوک سے بے قرار ہونا،
بھوک سے بے قرار ہونا، امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر میری جان میں جان آئی، جان میں جان آنے کا مطلب ہے اطمینان ہو جانا، کامیاب ہو گئے بھائی تو کامیاب ہو گئے بول کے الحمدللہ بولتے نا۔ جب زمیندار کے ظلم بڑھنے لگے تو مزدوروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، سر اٹھانا مطلب ہے غول کرنا، شور مچانا۔ محمود آستین کا سانپ نکلا، آستین کا سانپ مطلب ہے چھپا ہوا دشمن، چھپا ہوا دشمن۔ زردار کی پانچوں انگلیاں گھی میں رہتی ہے، پانچوں انگلیاں گھی میں رہنا مطلب سب کچھ اپنے خوابوں میں رہنا، کیا ہے بولو، سب کچھ اپنے خوابوں میں رہنا۔ ضرب المثل کس کو بولتے بولے تو ضرب المثل کچھ ہم لوگ کہاوتیں بھی بولتے، یہ سینکڑوں سال کے تجربات، مشاہدات اور واقعات کے حقائق کی بنیاد پر استعمال کیے ہوئے ہیں، وہ مخصوص جملے جو مخصوص موقعوں پر بار بار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، کچھ غلط کام کر دیے تو ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا بول کے بولتے رہتے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اونچی دکان پھیکا پکوان، تو ایسا۔ تو ایک کیا چند جملے جو عرصے دراز سے کسی خاص موقع پر بار بار بولے جاتے ہیں اور ان کے اصلی معنوں سے ہٹ کر کچھ اور معنی دیتے ہیں۔ ایک ایسے تھوڑے سینٹنسز جو بار بار بولتے تھے موقع کے لحاظ سے، وہ اصلی معنوں سے ہٹ کے کچھ اور معنی دیتے، تو اس کو ہم ضرب المثل یا کہاوتیں بولتے۔ تو ایسا ہم لوگ آ کے تجارتی نظریہ، رسم و رواج، ایسا کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہو کے رہتا، کچھ نہ کچھ۔ ضرب المثل پورا جملہ ہوتا ہے جو اضافی جملوں کے بغیر پورا مفہوم ادا کرتا ہے، تو اس کو ضرب المثل میں بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو گرتا ہے وہ برستا نہیں، سوری جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو یہ کیا ہے، ضرب المثل ہے۔ روزمرہ، روزمرہ کا مطلب ہے جو ہم لوگ روزمرہ کے اس میں جو بول چال کی زبان ہوتی نا اس کو بولتے ہیں روزمرہ بول کے۔ تو اصطلاح میں ان الفاظ یا جملوں کو ہم روزمرہ کہتے ہیں، ہر روز کی زندگی میں بولے جاتے ہیں، جن کو اہل زبان نے اپنی تحریر یا تقریر میں اپنایا ہو۔ روزمرہ کے الفاظ ان کے اصلی معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں، تو ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ہمارا روز کا یہ معمول ہے، روز، بار بار، 2-4 دن، یہ پورے کیا ہے جو ہم لوگ ڈیلی لائف میں اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ روزمرہ الفاظ کی ایک خاص قسم کی ترتیب ہے جن کو اہل زبان نے اپنا لیا ہے۔ تو اس نے دیکھو، اس نے شہر کا چھپا چھپا چھان مارا، وہ لوگ ڈیش گھروں سے نکل آئے، منہ اندھیرے۔ الفاظ کا استعمال گفتگو اور ڈیش میں ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے میں۔ یہ بات سراسر غلط ہے، ایک ہی لفظ کے معنی زیر زبر کے فرق سے بالکل بدل جاتے ہیں، ایسا۔ تو یہ دیکھو، یہ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ میں نے اس سے 1000 بار کہا کہ عقل کے ناخن لو، تو یہ ہو گیا آپ کا محاورہ۔ اس کے بعد آ کے یہ ہو گیا آپ کا سادھو نے ڈاکو سے کہا خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یہ ضرب المثل ہے۔ ڈاکو نے دن دہاڑے بینک لوٹا، یہ بھی آپ کا ضرب المثل کے اندر آتا۔ اور آج اس مسئلے کا دودھ پانی کا پانی ہونا، یہ بھی آ کے آپ کا ضرب المثل کے اندر آتا، جو آ کے اس سے پہلے کے ایگزامپلس میں دیا گیا ہے۔ دیکھو چراغ پا ہونے کا، یہ آ کے آپ کو محاورے کے اندر آتا۔ اوکے، تو نیچے دیکھو، کالا ہے پر کوا نہیں، درخت چڑھے پر بندر نہیں، موٹا سر پر ہاتھی نہیں، پتلی کمر ہے چیتا نہیں۔ یہ آ کے آپ کو مکھڑی بولتے نا، مکھڑا، مکڑی، ایسا کچھ بولتے نا، چونٹا کیا بولتے ہیں اس کو نہیں معلوم، اگر آپ آپشنس پہ دیکھیں تو آپ اسی سے ڈال سکتے ہیں اس کو، مکھڑا بولتے، مکھڑی بولتے، کیا بولتے کس کو، دیکھو اس کو کیا بولتے ہیں کہ مطلب آپ کامنٹ سیکشن میں لکھو۔ تو اس کے بعد کچھ گرامر پوائنٹس ہیں، دیکھیں گے کیا اس میں، اور کچھ گرامر پوائنٹس آپ کو یہاں پہ میننگس بھی ہیں، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ تھوڑا لمبی ہو گئی کلاس، 6th کلاس پورا اس کے اندر گرامر موجود ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہے تو کمنٹ باکس میں میسیج کریے، اور اس کو آپ اگر بور ہو جاتے ہیں 1 hour 30 منٹس کا ہے تو آپ اس کو ہاف کر کے دیکھ لو، لیکن پکا دیکھو، آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ کے اس کے اندر پورا طور پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔